السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے آر فارمیسی لیکچرز. ہم لوگ اسٹینڈرڈ پروٹوکولس ڈسکس کر رہے تھے ہاسپٹل کے. اس میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس. سب سے پہلے ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس ہے کیا؟ ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس اب ایکیوٹ ہے تو مطلب یہ شارٹ ٹرم گیسٹرک یا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے ہمارا اس کی النیس ہے. اور ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیو ٹو انفیکشن یا جو ہے انفلیمیشن. ان کی وجہ سے جو ہے شارٹ ٹرم ڈائجسٹیو النیس ہو جائے. اس کے جو ڈیز ہوں گے نا وہ لیس دین 14 ڈیز. ٹھیک ہے، نارملی جو 14 ڈیز سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس ایکیوٹ میں نہیں رہتی، تو یہ لیس دین 14 ڈیز ہوگی ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس. سمٹمس اگر ہم اس کے دیکھیں تو سمٹومیٹیکلی ایبڈومینل کریمپس کے علاوہ جو ہے ڈائریا یا وومیٹنگ. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ فیور وغیرہ. تو ان سمٹمس کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرے گا. مینلی جو کازز یا ریزنس دیکھیں ہم تو ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس. وائرل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وائرل میں ہمارے پاس روٹا وائرس ہو گیا یا جو ہے نورو وائرس یا ایڈینو وائرس، مختلف جو ہے وائرل کازز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مائٹ بھی بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس بیکٹیریل کازز میں سالمونیلا ہے. سالمونیلا کے علاوہ کیمپائلو بیکٹر ہے، کیمپائلو بیکٹر جیجونی ہو گیا. اس کے علاوہ ایکولائی ہے. ایکولائی کے علاوہ کلاسٹریڈیم ڈیفیسل ہے. تو مختلف بیکٹیریل ریزنس بھی ہو سکتے ہیں یا جو ہے بیکٹیریل ٹاکسنس یا پیراسائٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو ملٹیپل کازز ہوتے ہیں ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس کے. اب جو وائرل ہوتی ہے ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس وہ تو جو ہے ود ان فیو ڈیز خود ہی بہتر ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف فلوئڈ ریپلیسمنٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، وائرل کے لیے مطلب ہمیں فلوئڈ ریپلیسمنٹ ضروری ہوتی ہے. اگر پیشنٹ اسٹیبل ہے تو ہم او آر ایس کی طرف لے کر جائیں گے کہ او آر ایس دیں. اگر اورل ری ہائیڈریٹنگ سالوشن سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے کنڈیشن خراب نہیں ہوتی، اوکے. اگر پھر بھی فردر فلوئڈ لاس کنٹرول نہیں ہو رہا اور سیویئر کی طرف جا رہا ہے تو ہم جو ہے آئی وی فلوئڈ ریپلیسمنٹ کرا دیں گے. اس کے علاوہ ٹیسٹ کون کون سی کرا سکتے ہیں؟ اسٹول کلچر اور بلڈ کلچر وغیرہ ہم بھیجیں گے تاکہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ کون سا کازیٹیو ایجنٹ ہے. تب تک ٹریٹمنٹ خاص طور پہ جو بیکٹیریل ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ. اب ٹریٹمنٹ میں ہم نے پہلی چیز تو کہا کہ او آر ایس یا جو ہے اگر کریٹیکل پیشنٹ ہے تو لیکٹیٹڈ ڈرنگر ہم دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کس لیے دیتے ہیں؟ فلوئڈ ریپلیسمنٹ کے لیے. جو بھی فلوئڈ لاس ہوا ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہم او آر ایس یا رنگر لیکٹیٹ دیں گے. سیکنڈ، اس میں اب وومیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم میٹو کلوپرامائڈ دیں گے. میٹو کلوپرامائڈ 10 mg دے سکتے ہیں تاکہ نازیہ اور وومیٹنگ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، کم کیا جا سکے. کہ سپرو 500 mg بی آئی ڈی یا Q12 آورلی ہم دے سکتے ہیں. اب سپرو جو ہے، سپرو کی بیسٹ کوریج ہوتی ہے زیادہ تر جو یہ نیگیٹو ہمارے پاس مائکروبس ہے تو ان کے اگینسٹ سپرو کی اچھی کوریج ہے، اسی لیے ہم جو ہے سپرو کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. اور جو یہ زیادہ تر بیکٹیریا ہیں ہمیں جو جی آئی پرابلمس کراتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے گرام نیگیٹو ہیں، گرام نیگیٹو راڈس سے بلانگ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے پاس سپرو بیسٹ آپشن ہے ان سب کی کوریج کے لیے. ایکولائی ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کلاسٹریڈیم ڈیفیسل ہے، ویبریو ہے. تو ان سب کے اگینسٹ جو ہے ہمارے پاس اچھی کوریج ہے سپرو کی. اس کے علاوہ نیکسٹ میٹرونیڈازول ہم 400 mg Q8 آورلی. ٹھیک ہے، اب میٹرونیڈازول کی جو ہے اینیروبک کوریج بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے سب سے بیسٹ یہ امیوبیاسس کے اگینسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. امیوبیاسس مطلب جو
اینٹ امیبا ہسٹولائٹی کا ہے اس کے اگینسٹ ہمارے پاس میٹرونیڈازول کی بیسٹ کوریج ہے. تو یہ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چاروں ڈرگ جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب آپ لوگوں کا کوشچن تھا کہ ہم کتنے ڈیز تک دے سکتے ہیں یا کیا فریکوینسی وغیرہ. میٹو کی فریکوینسی بھی آپ کو پتہ ہے کہ TID 10 mg TID. سپرو آلریڈی میں نے مینشن کر دی کہ 500 Q12 آورلی اور جو ہے میٹرونیڈازول 400 Q8 آورلی. اور اسی کی جگہ ہمارے پاس اگر یہ IV فارم میں ہوگا تو یہ 400 ہو جائے گا اور یہ جو ہے 500 ہو جاتا ہے IV کی فارم میں. ٹھیک ہے, یہ دے رہے ہوتے ہیں. اب نارملی ہم یہ جو ہے 2 to 3 days میں پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اور ہم نے جو ہے ایز امپیرک تھراپی دے دی تھی. تب تک اس کی رپورٹس وغیرہ آئی, پتہ چلا کہ بیکٹیریل ریزن ہی نہیں ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے اینٹی بایوٹکس کو روک دیں گے, کیونکہ جب بیکٹیریا کوئی ہے ہی نہیں تو وائرسز کو یا ان کو اینٹی بایوٹکس سے ٹریٹ کرنے کی کوئی جو ہے آپشن بنتا ہی نہیں ہے. وائرس جو ہے وہ تو اس سے ٹریٹ ہوں گے نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ 7 to 14 days بھی چلا سکتے ہیں. اگر بیکٹیریل ریزن آیا اور وہ کنڈیشن امپروو ابھی تک نہیں ہوئی تو میکسیمم 7 to 14 days تک جو چلتی ہے ہمارے پاس نارملی ٹریٹمنٹ ویسے بھی چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلا پروٹوکول ڈسکس کریں گے. کوئی بھی کوشچن ہو, کنفیوژن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں مینشن کر سکتے ہیں.